بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج 19 جنوری ہے، سال 2020، دن ہے اتوار کا۔ آج کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ امریکہ ڈو مور کہہ رہا ہے اور پاکستان نے اب کہا ہے نو مور۔ جی بالکل، میں آپ کو بڑے وثوق سے اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ یہ جو امریکی آئی ہیں معاون ڈپٹی سیکرٹری جناب ایلس ویلز جو ہیں وہ آئی ہیں، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا حال سنائیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کیا دو بدو کر کے آئے ہیں امریکہ کے وزٹ پہ، اس کا بھی ہم آپ کو احوال سنائیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک نیوز ہم پاکستان کی بھی شیئر کریں گے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کسی کو بھی پسند نہیں آ رہی، یعنی کہ برداشت نہیں ہو رہی، پسند کیا کہنا ہے، برداشت نہیں ہو رہی کسی بھی مافیا کو۔ جیسے کوئی ڈائریکشن پکڑتا ہے کوئی نہ کوئی مافیا سپورٹ میں آتا ہے اپوزیشن کے اور مافیاز کے، اور وہ پھر ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک اچھی تصویر بنی ہوتی ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب انٹری ماری ہے فلور ملز مافیا نے، آٹا مافیا، فلور ملز مافیا، اس کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ اپنے لوگ بھی اس میں کارستانیاں کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی سازشوں میں مصروف ہیں، اس کا بھی بتائیں گے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا سر امریکہ کے ساتھ جو ایک بہت گڈی گڈی والی سچویشن تھی، اب اس میں دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ نے اور مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک ہائپ دی تھی پاک امریکہ تعلقات کو، اور خاص طور پہ جب وزیر اعظم عمران خان کو دورہ امریکہ کی دعوت دی گئی، آرمی چیف ان کے ساتھ تھے، DGISI بھی ان دنوں ادھر تھے، اور دونوں سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں ادھر تھے، اور بہت ویلکم کیا گیا تھا، وارم ویلکم اور زبردست گفتگو، اور کشمیر پہ ثالثی کا کہا، پاکستان نے بھی ویلکم کیا تھا اس کو۔ لیکن اب لگ رہا ہے اطلاعات بلکہ ملی ہیں، انفارمیشنز یہ ہیں پاکستان کے پاس کہ امریکہ صرف لالی پاپ دے رہا ہے اور لالی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا، اور جو وعدے کیے گئے تھے اس وقت پاک امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اور پاکستان کی خاص طور پہ تجارت بڑھانے کے لیے، دو طرفہ جو تجارت ہے ٹریڈ بڑھانے کے لیے، باقی جو اسٹریٹجک ریلیشنز کو آگے بڑھانا تھا، بہت سارے کمٹمنٹس تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی بھی کمٹمنٹ امریکہ سرکار پوری نہیں کر رہی تھی اور لالی پاپ پہ رکھا ہوا تھا، اور ان فیکٹ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ کشمیر پہ اب پھر جو اطلاعات ملی پاکستان کو، بہت مصدقہ اطلاعات ملی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے، اور ابھی پھر ہوا، اور اس میں انڈیا جو ہے، انڈیا کو سپورٹ صرف ایک ملک ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، فرانس کے ذریعے امریکہ کھیل رہا ہے، اور فرانس جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ سچویشن سب تسلیم کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بالکل خراب ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو بھی جس حد تک بھی آپ کہہ لیں وہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ سیکورٹی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں بھی یہ سارے حقائق تسلیم کیے گئے، لیکن فرانس کو ایک انجانی مجبوری تھی، اس لیے اس نے اپنا پرانا موقف جو ہے اسی پہ قائم رہا، اور اس نے کہا کہ یہ تو 2 طرفہ معاملہ ہے۔ اس لیے میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آگے جا کے میں جو اس کو لنک کروں گا وہ ساری چیز سمجھ آ جائے۔ تو یہ پریشر ہے انڈیا پہ، اور
اگر یہی سچویشن رہی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایک کارڈ کھیل دیا، اور وہ کارڈ کھیلا کہ جناب پاکستان ریفرینڈم کے لیے تیار ہے، پلیبیسائٹ کے لیے، آزاد کشمیر میں پلیبیسائٹ کے لیے، استصواب رائے کے لیے، رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ اب پاکستان نے اس طرف ایک قدم اٹھا لیا ہے، میسج دے دیا ہے دنیا کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب پاکستان نے جب یہ انڈیا پھر مزید ایک بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور پاکستان یہ پلیبیسائٹ کروا دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کے دل میں، پاکستان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور پاکستان اپنے علاقے میں یہ پلیبیسائٹ کروا دے گا، اور آبزرور بھی بلوائے گا، اقوام متحدہ کو اطلاع بھی دے گا، UN کا مشن آئے، پارٹیسپیٹ کرے اور آبزرو کرے، یہ اس کی مرضی۔ اگر نہیں آتا تو پاکستان ادروائز انٹرنیشنل آبزرورز کو بلا کے ادھر پلیبیسائٹ کروا دے گا، اور کشمیریوں سے پوچھ لے گا کہ جناب آپ کدھر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تک پاکستان نے اعتبار کیا کشمیر پہ، امریکہ پہ اعتبار کیا، اور پتہ یہ چلا کہ امریکہ مسلسل غلط بیانی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کو لالی پاپ دے رہا ہے۔ ان فیکٹ وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ سارا گیم، اور سچویشن ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک عدد اور ایک جھوٹا آپریشن کیا جائے آزاد کشمیر کے علاقے میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی بنیاد پہ انڈیا جو ہے وہ سٹرائک کرے اور پاکستان کو بدنام کرے، کیونکہ فیٹف کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرتا جا رہا ہے، اور اب پاکستان کو فیٹف سے نکلنا ہے۔ تو یہ سپر پاس انڈیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فیٹف سے نہ نکلے، کیونکہ فیٹف سے نکل گیا، پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل گیا تو پھر پاکستان آزاد ہو جائے گا، اس پہ جو تلوار لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی، اور پھر پاکستان مزید انڈیپینڈنٹلی اور فرنٹ فٹ پہ کھیلے گا۔ اس کے لیے یہ سارا آپ نے وہ چیف آف ڈیفنس کا، انڈین چیف آف ڈیفنس کا اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا، وہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ فروری میں فیٹف کا ہے آئی تھنک اجلاس ہے، تو اس سے پہلے یہ ایک جھوٹا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور جھوٹا آپریشن کر کے پاکستان پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک چھوٹی لڑائی میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ گئے، وہاں جا کے انہوں نے وزیر خارجہ پومپیو کو بتا دیا ہے کہ جناب ہم اپنی کمٹمنٹ سے قائم ہیں، افغانستان میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کشمیر میں آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی، اس کے بعد ہماری اکانومی کا جو کرائسس ہے اس سے نکلنے میں آپ نے ہماری مدد کرنی تھی، آپ نے ٹریڈ بڑھانی تھی، لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا پازیٹیو، بلکہ نیگیٹو کیا گیا، اور G7 میں بھی پاکستان کو نہیں جانے دیا گیا، کوالالمپور، وہ بھی پریشر ڈالا گیا۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان کوئی اچھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پومپیو نے، یعنی کہ امریکن وزیر خارجہ نے، مسٹر پومپیو نے یہ کہا کہ جناب آپ ڈو مور کا مطالبہ کیا، اور یہ کہا کہ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو جاتا، افغانستان سے امریکن فورسز نہیں نکل جاتی بحفاظت، اس کے بعد پاکستان اپنا رول پلے کرے تو تب ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جو کہ ایک نان سینس ہے، اور یہ چیز جو تھی اس کے بعد امریکی ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس لیے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی نہیں ہو سکی تھی دونوں کی، اور مسٹر پومپیو نے پریس ٹاک بھی نہیں کی۔ تو جناب یہ سچویشن تھی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے واضح پیغام دے دیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ پیغام دے دیا، اور تیاری بھی ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسا ایکٹ ہوا تو پھر 27 فروری والا نہیں، پھر ہم بھرپور جواب دیں گے، اور امریکنز کو بھی یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ وہ جو جواب ہے وہ آپ کی سوچوں سے ذرا بڑھ کر ہوگا، آپ کی
آپ کے اندازوں سے بھی مختلف ہوگا، آپ کی سوچوں سے بھی مختلف ہوگا۔ یہ پاکستان کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے۔ پاکستان اب کشمیر کے معاملے میں تھوڑا سا ایگریسو ہونے جا رہا ہے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک تو آزاد کشمیر میں ریفرینڈم پلیبیسائٹ کروائے گا، اور اس کے بعد جو انڈیا کی طرف سے ادھر سے بھی اب مورل سپورٹ مزید بڑھائے گا، ڈپلومیسی میں اپنی ایگریسونیس لے کے آئے گا۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے، یہ ایک اچھے پوائنٹس ہیں، اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ پاکستان کی آن بورڈ سیم پیج پہ ہیں۔ یہ چیزیں اب جو آ رہی ہیں، ان کی ڈپٹی سیکرٹری ایلس آ گئی ہیں، بلکہ پاکستان پہنچ چکی ہیں، سری لنکا اور انڈیا سے ہو کے آئی ہیں، اور ان سے بھی پاکستان کو کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے اس وزٹ سے، اور پاکستان اس میں بھی 1 2 اور 2 4 کی طرح ان سے باتیں کرے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور کوئی لچک نہیں دکھائے گا پاکستان۔ یہ ہے پاکستان کی معاملہ، کیونکہ پاکستان کو مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے ایک اور بات میں کروں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، اس کا سربراہی اجلاس ہے انڈیا میں، تو اس کے لیے انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا چاہتا ہے وزیر اعظم عمران خان اس میں شرکت کریں، اور شرکت کریں تو یقیناً وہاں پہ نریندر مودی سے بات چیت ہوگی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لے آئیں، وزیر اعظم عمران خان پہنچیں، وہاں پہ ایک فوٹو سیشن ہو، 2 4 منٹ کی گفتگو ہو، تو کہا یہ جائے کہ جناب یہ 2 طرفہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، کشمیر کا معاملہ اب سیکورٹی کونسل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس ایشو کو لے کے جانے کی۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی ایک گگلی ہے، دیکھنا ہے کہ اس سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ باقی جاتے جاتے میں بات کر دوں کہ اس لیے آنے والے دن تھوڑے سے امپورٹنٹ ہیں، جاتے جاتے ایک اور بات کرتا ہوں کہ جناب گندم کی کوئی کمی نہیں ہے، گندم سپلائی ہو رہی ہے فلور ملز کو، چکیوں کو، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی قلت نہیں ہے، لیکن یہ ایک خود ساختہ کرائسس پیدا کیا گیا ہے، اور بدنام کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو، کیونکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سندھ کا اپنا خوراک کا ڈپارٹمنٹ ہے، کے پی کے نے اپنی گندم خریدنی ہوتی ہے، پنجاب نے اپنی خریدنی ہوتی ہے، بلوچستان نے اپنی خریدنی ہوتی ہے، سب صوبوں نے اپنی گندم خریدنی ہوتی ہے، اپنا سٹاک رکھنا ہوتا ہے، کمی ہو تو مرکز سے خریدی جاتی ہے یا باہر سے منگوائی جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بدنام کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور یہ ایک طے شدہ اسکرپٹ کا حصہ لگتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو الیکشن ہروانا تھا، تو اس وقت ایک آٹے کا کرائسس پیدا کر دیا گیا تھا عین الیکشن کمپین کے دوران، جو کہ بالکل مصنوعی تھا، اور اس کی ساری گالیاں، سارا اثر پاکستان مسلم لیگ کاف پہ گیا تھا، اور وہ بڑے برے طریقے سے الیکشن ہار گئے تھے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال، سازشیں ہو رہی ہیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ 2 4 وزیر بھی، صوبائی بھی اور مرکزی بھی، وہ بھی شامل ہیں، اپوزیشن سے ملے ہوئے ہیں، سازشیوں سے ملے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس بات کا ادراک ہے، دیکھنا ہے کہ وہ نکلتے کیسے ہیں۔